السلام علیکم۔ دراصل آج بہت زیادہ سردی پڑ رہی ہے، ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، بستر میں نکلنے سے دل نہیں کر رہا تھا، تو میں نے سوچا آج بستر میں لیٹ کر ہی اس کو جو ہے نا وہ اب میں آپ کے لیے ایک چھوٹا سا جو ہے نا وہ ایک لیکچر ریکارڈ کروا دیتا ہوں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ جو ہم کیس سول کورٹ میں یا فیملی کورٹ میں دائر کرتے ہیں اس کی سٹیجز کیا کیا ہوتی ہیں اور اس کو وہ کس طریقے سے چلتا ہے اور کیسے ختم ہوتا ہے، تاکہ کیونکہ میں نے یہ ظاہری طور پہ اور یہ علم میں آیا ہے اور یہ چیز پتہ چلی ہے کہ پبلک کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ کیس کی سٹیجز کیا ہوتی ہیں۔ جس وقت کوئی بندہ یا کوئی عورت یا کوئی شخص کوئی جاتا ہے کسی وکیل کے پاس کیس دائر کرنے کے لیے یا اپنے کسی حق کے لیے کہ میں نے یہ کیس فائل کرنا ہے، تو اس کو آگے سے وکیل یہ کہتے ہیں کہ یہ 1 مہینے میں ہو جائے گا، 1.5 مہینے میں ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، 2 مہینے میں ختم ہو جائے گا، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ سالوں سال چلتا رہتا ہے۔ تو اس چیز کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی کوئی شخص کوئی کیس فائل کرنے کے لیے جائے یا کوئی دعویٰ دائر کرنے کے لیے جائے تو اس کو علم ہو کہ اس کی سٹیجز کتنی ہیں۔ اس چیز کو ہم آج ڈسکس کریں گے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ یہ جو فیملی کیسز ہیں جس میں کوئی اگر عورت کوئی خلا کا دعویٰ دائر کرتی ہے اپنے خاوند کے خلاف، یا کوئی سامان جہیز کا دعویٰ دائر کرتی ہے واپس لینے کے لیے، یا کوئی خرچہ نان و نفقہ کا دعویٰ دائر کرتی ہے، یا خاوند کوئی اپنی بیوی کے خلاف کوئی حقوق زانہ شوئی کا دعویٰ دائر کرتا ہے، یا کوئی زیورات وغیرہ کی واپسی کے لیے دعویٰ دائر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو سول کوڈ کے دعویٰ جات ہیں مثال کے طور پر کوئی تقسیم کا دعویٰ ہے کہ آپ نے اپنی جائیداد میں سے اپنے والدین کی جائیداد سے، وراثتی جائیداد ہے اس میں سے اپنا حصہ لینا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی آپ نے کوئی جوائنٹ پراپرٹی ہے جس میں سے آپ نے حصہ لینا ہے، اس کو پارٹیشن کا سود بھی کہتے ہیں، تقسیم کا دعویٰ بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی استقرار حق کا دعویٰ ہوتا ہے جس میں آپ نے اپنی پراپرٹی، کوئی آپ کے پاس ایسا ڈاکومنٹ نہیں ہے جو کہ آپ کی ملکیت کو ثابت کرتا ہو، لیکن آپ نے اس کی ملکیت بنانی ہے اور کورٹ سے ڈگری حاصل کرنی ہے، کسی کے خلاف ڈگری حاصل کرنی ہے، کسی گورنمنٹ کے محکمے کے خلاف، کسی بندے کے خلاف، پبلک کے خلاف۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا کوئی جانشینی سرٹیفکیٹ کا اصول ہے، وہ تو اب گورنمنٹ نے آسان کر دیا ہے جانشینی سرٹیفکیٹ، اس کے لیے علیحدہ میں ایک آپ کو جو ہے نا وہ لیکچر بنا کے دوں گا کہ جانشینی سرٹیفکیٹ اب نادرہ سے حاصل ہو جاتا ہے، عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن کچھ وکیل بھائی ہیں جو عوام کو جو ہے نا وہ اس طرف لگائے بیٹھے ہیں ابھی بھی، اور وہ جانشینی سرٹیفکیٹ وہ جو ہے نا وہ عدالتوں سے لے کے دے رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ بہت آسان ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی جتنے بھی یعنی کہ کوئی آپ نے اپنا رائٹ پروٹیکشن یا کوئی اس قسم کا کوئی سول کیس، کوئی دیوانی کیس آپ نے کرنا ہے تو اس کے سٹیجز کیا ہے، تو اس میں جناب سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ کیس ڈرافٹ کیا جاتا ہے، دعویٰ لکھا جاتا ہے۔ لکھنے کے بعد اس میں لکھنے کے وقت ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ ایک تو جو دعویٰ کرنے والا ہے اس کا پراپر ایڈریس ہو، اس کا پراپر نام، اس کا پراپر ایڈریس ہو، پھر جو جس کے خلاف دعویٰ کیا جانا ہے اس کا پراپر ایڈریس ہو، اس میں کوئی مسٹیک نہ ہو، باقاعدہ نمبر، اس کا فون نمبر، کوئی واٹس اپ نمبر، کوئی ای میل، وہ سارا اس کے اوپر لکھ دیا جائے تاکہ عدالت کو کوئی مشکل پیش نہ آئے، ٹائم ضائع نہ ہو۔ اس کے بعد جو چیز آپ کو ریکوائرڈ ہے وہ پراپر اس میں مینشن کی جائے، اس میں پراپر لکھی جائے کہ یعنی یہ میری ایلیگیشن ہے، اس وجہ سے میں دعویٰ فائل کر رہا ہوں، اور یہ میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میری کاز آف ایکشن ہے جس کی وجہ سے میں یہ چیز جو ہے نا یہ میری نہیں ہو رہی، جو کہ عدالت سے میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نادرہ آپ کا شناختی کارڈ نہیں بنا رہا تو نادرہ کے خلاف آپ نے دعویٰ دائر کرنا تو پراپر آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کے پاس یہ ڈاکومنٹس موجود ہیں، میرے پاس برتھ سرٹیفکیٹ ہے، میرج سرٹیفکیٹ ہے، کوئی میرے پاس کوئی اسکول کی ڈگری ہے، اسکول کا سرٹیفکیٹ ہے، کوئی ایجوکیشن کی ڈگری ہے، وہ ساتھ اس کے اندر لکھا جائے گا دعوے میں، اور پھر نادرہ کو جو ہے نا اس میں فریق بنایا جائے گا۔ اس طریقے سے دعویٰ دائر کیا جائے گا۔ اب کورٹ میں جس وقت دعویٰ دائر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کورٹ جو ہے نا وہ جو ڈیفینڈنٹس ہوتے ہیں جو مدعا علیہ جس کو بولتے ہیں، مدعا علیہ، ان کو نوٹس بھیج دی ہے۔ نوٹس جو ہے نا وہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، جو پلینٹف وہ جو دعویٰ دائر کر رہا ہے پلینٹف ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کوئی نوٹس وہ کورٹ سے جاری کرواتا ہے، اور وہ جو تمیل ایجنسی ہے اس کے ذریعے ان کی تمیل کروائی جاتی ہے۔ اب یہاں پہ آگے پرابلم ہوتی ہے کہ
4 5 6 مہینے تمیل ہی نہیں ہوتی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کوشش کریں خود سے، اب کسی وکیل پہ مت چھوڑیں، خود سے کوشش کریں اور اس کا پراپر ایڈریس بندے کا اس کا دیا جائے، اور وہ نوٹس جو ہے نا وہ تمیل ایجنسی والے بندے کو مل کے اسے کہا جائے کہ وہ فلاں جگہ پہ موجود ہے بندہ، اس کی تمیل کرواؤ، اور اس کا باقاعدہ اس کے سائن لیے جائیں، اور اس کے بعد وہ رپورٹ جو ہے نا کورٹ میں جمع کروائی جائے۔ تمیل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر اس کے جواب دوا کی ایک ڈیٹ پڑتی ہے کہ وہ وکالت نامہ اور اپنا جواب دوا جمع کروائے۔ جواب دوا جمع کروانے کے بعد اگر تو کوئی سٹے میٹر ہے تو پھر سٹے اپلیکیشن کے اوپر کوئی اس کی آرگومنٹس وغیرہ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد سٹے اپلیکیشن ڈیسائیڈ ہوتی ہے، ساتھ میں ایشوز فریم کر دیے جاتے ہیں، 1 2 تاریخیں اس میں لگ جاتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی سٹے میٹر نہیں ہے تو پھر جواب دوا کے بعد سیدھے جو ہے نا وہ کورٹ عدالت جو ہے وہ ایشوز فریم کرتی ہے، اور پارٹیز کو کہتے ہیں کہ اپنی اپنی ایویڈنس لے کے آئیں۔ سب سے پہلے جو ہے نا وہ ایویڈنس ہوتی ہے پلینٹف کی۔ اب یہاں پہ بھی ٹائم ضائع ہوتا ہے کیونکہ پلینٹف کے پاس یا تو ایویڈنس موجود نہیں ہوتی، اگر ہوتی ہے تو وہ اس طرح کے بندے ہوتے ہیں جو ایک سے زیادہ طریقوں پہ آ نہیں سکتے۔ اس کے لیے آپ ذہن میں رکھیں کہ ایسے بندے آپ کے ساتھ ہونے چاہیے جو 1 2 3 4 طریقوں میں آ سکیں، کیونکہ دوسرے وکیل نے کوشش کرنی ہے کہ میں ان کا ٹائم زیادہ سے زیادہ ضائع کروں اور میں ان کے اوپر جرا نہ کروں، لیٹ سے لیٹ کرتا جاؤں۔ ہمارا سسٹم ہی ایسا ہے کہ کورٹ جو ہے نا 5 6 طریقیں ایسے ہی دے دیتی ہے کراس ایگزامینیشن کے لیے۔ کبھی وکیل صاحب کا بہانہ ہوتا ہے کہ میں ہائی کورٹ جا رہا ہوں، کبھی کوئی اور بہانہ ہوتا ہے، کسی دن اسٹرائک ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ ایویڈنس کے لیے گواہ وہ بندے رکھیں جو 3 4 طریقوں پہ آپ کے ساتھ آ سکیں۔ اس کے بعد آپ کی ایویڈنس ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ نے ڈاکومنٹری ایویڈنس دینی ہے۔ وہ بھی ایک طریق کا کام ہے کہ ڈاکومنٹس ایسے ہوں جو کہ بڑے ریلیونٹ ہوں اور ان کے ٹیسٹڈ کاپیز ہوں یا اوریجنل ہوں۔ فوٹو کاپی کبھی بھی جمع نہیں کروانی، اوریجنل یا ٹیسٹڈ کاپی جمع کروانی ہے۔ وہ بعد میں ڈگری ہونے کے بعد یا دعویٰ خارج ہونے کے بعد آپ وہاں سے کورٹ سے واپس بھی لے سکتے ہیں اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس، وہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے اصل ڈاکومنٹس جمع کروائیں کیونکہ ویلیو اصل ڈاکومنٹس کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ڈیفینڈنٹ کی جو ہے نا وہ ایویڈنس ہوتی ہے، اس میں بھی وہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس جو ہے نا بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ کسی دن گواہ موجود نہیں ہے، کبھی کوئی گواہ جو ہے نا وہ ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے، کبھی گواہ لاہور گیا ہوا ہے، کبھی کوئی کدھر گیا ہوا ہے، تو اس کے لیے بھی 4 5 طریقے عدالت جو ہے نا وہ بڑے آرام سے دے دیتی ہے۔ لیکن اگر آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں اور خود اس کو پرسو کریں، وکیل کے اوپر نہ چھوڑیں، خود پرسو کریں، تو یہ 3 4 طریقوں میں یہ ایویڈنس جو ہے نا وہ مکمل ہو سکتی ہے۔ جب ایویڈنس ایک دفعہ مکمل ہوگی تو اس کے بعد صرف آرگومنٹس ہونے اور کورٹ نے اس کو ڈکری کر دینا یا خارج کر دینا ہے۔ تو یہ اس کی سٹیجز ہیں۔ اس میں سب سے پہلے دعویٰ دائر کیا جاتا ہے، اس کے بعد تمیل ہوتی ہے، تمیل اگر نہیں مکمل ہوئی تو پھر اخبار اشتہار کروایا جاتا ہے، اخبار اشتہار کے بعد ایکس پارٹی ہو جاتی ہے، ایویڈنس ہوتی ہے، ایویڈنس پہلے پلینٹف کی ہوتی ہے پھر ڈیفینڈنٹ کی ہوتی ہے۔ اگر ایکس پارٹی ہو جائے تو پھر تو صرف پلینٹف کی ایویڈنس ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر دعویٰ ڈگری ہو جاتا ہے۔ اور یہ 100% ایک چیز ہے کہ اگر پارٹی خود اس کو فالو اپ کرے، کیس کو فالو اپ کرے، صرف وکیل کے سر پہ نہ بیٹھی رہے، تو یہ کوئی بھی دعویٰ ہو وہ 6 مہینے سے زیادہ نہیں چلے گا اور یہ ختم ہو جائے گا۔